خردان باق شاجلان الہی 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 خردان باق شاجلان بابقار علماء شورا سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی بیدہ تصریف الاحوال وتخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلى آله وصحبه المزارعين له في الصفات والأعمال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين المكين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز حضرات، یہ آپ حضرات کی محبت ہے، خصوصیت کے ساتھ محب گرامی ہماری جماعت کے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا الیاس احمد صاحب نوری کی محبت اور ساتھی ساتھ حافظ فیروز عالم صاحب کی محبت اور کمیٹی کے صدر سیکریٹری جملہ ممبران حضرات کی محبت اور مدھوبنی ضلع کے رہنے والے تمام مسلمان بھائیوں کی محبت جو میں آپ کے درمیان حاضر ہوا۔ ماشاءاللہ مجمع بڑا شاندار، جاندار، بیدار، حساس مجمع ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ تھوڑا انتشار نظر آ رہا ہے، اس کو ختم کیجئے، بالکل ادب سے بیٹھیے، سمٹ کر بیٹھیے۔ آج سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اسٹیج پر ایسے تو بے شمار علماء کرام تشریف فرما ہے، لیکن ہماری جماعت کے دو شیر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک فخر نیپال اور دوسرے حضرت علامہ مولانا الشاہ مفتی عبد المنان صاحب کلیمی۔ یہ ہماری جماعت کے دو شیر ہیں جن کی زیارت سے آپ مشرف ہو رہے ہیں۔ بالکل آپ ادب سے بیٹھیں، ہوش میں بیٹھیں اور میری تقریر کو دل سے سنیں۔ جبکہ آج شب معراج ہے، میں نے سوچا تھا کہ اسی موضوع کا انتخاب کروں، لیکن چونکہ عوام کی بے راہ روی دیکھ کر کے میں نے موضوع کو چینج کر دیا تاکہ کچھ صحیح پیغام لوگوں تک پہنچے۔ بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے۔ میری تقریر میں بچہ بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائے، جوان بھی اٹھے تو پکڑ کے بیٹھائے، بزرگ بھی اٹھے تو انہیں پیار اور ادب سے بیٹھائے، تاکہ نہ تو آپ کو سمجھنے میں دقت ہو نہ مجھے سمجھانے میں دقت ہو۔ آج میں اپنی تقریر میں چند باتیں بتانا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ بتانا چاہوں گا، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ بتانا چاہوں گا، نکاح کرنا کب فرض ہے، کب واجب ہے، کب سنت ہے، کب حرام ہے، اور کورٹ سے جو نکاح کیا جاتا ہے جس کو کورٹ میرج کہتے ہیں، وہ نکاح کہاں تک غلط ہے، کہاں تک صحیح ہے۔ یہ بھی بتانے کی کوشش کروں گا کہ اسلام میں طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور طلاق احسن طریقہ، بہترین طریقہ کیا ہے، اور جو طلاق شراب کے نشے میں دی جائے وہ طلاق ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نشے میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے، ان کا کہنا کیسا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ بدعت کس کو کہتے ہیں۔ کیا اسلام میں ہر بدعت غلط ہے یا کچھ بدعتیں صحیح ہیں، کچھ بدعتیں غلط ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قبر پر اذان دینا بدعت ہے، غلط ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ ماں باپ کی قبر پر جانا بدعت ہے، شرک ہے، حدیث کے خلاف ہے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں بزرگوں کے مزار پر جانا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کا مولانا آپ تک پہنچانے کی بالکل حدیث و قرآن کی روشنی میں کوشش کرے گا۔ بس اپنے ذہن کو حاضر رکھیے تاکہ قیمتی باتیں یہاں سے سن کر جائیں، لفظی نہیں۔ جب تک بولوں گا حدیث و قرآن کے دائرے میں، شریعت کے دائرے میں بولوں گا۔ آئیے سب سے پہلے خلوص و محبت کے ساتھ ہم اور آپ مل کر دونوں جہاں کے داتا بو آقا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار مصطفیٰ جامع رحمت، شب بزم ہدایت، نو شہ بزم جنت، غول باغ رسالت، عرش کی زیب و زینت، فرش کی طیب و نزہت، جن کی شان انا آتینا کل کوثر، شاپ محشر ساقی کوثر، حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، کائنات کی شان، مومنوں کی جان، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ سارا مجمع عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرے، پڑھیں زور سے پڑھیں۔ بارک وسلم سرور صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اجازت ہے اور زور سے بولے اجازت ہے؟ یہ اسٹیج پر آپ اس طرح سے آج کے بعد سے کبھی پنکھا نہیں لگائیں گے۔ پنکھا لگانا ہو تو ٹیبل فین آپ لگائیے کہ آپ اس کو جس طرف چاہیں رخ کر دیں، پھیر دیں، گھما دیں، لیکن اس سے پیچھے بدن میں ہوا لگتی ہے۔ تقریر کے لیے بدن کو گرم ہونا چاہیے تاکہ آواز میں کھرکھراہٹ پیدا نہ ہو، لیکن پیچھے سے سرد ہوا لگ رہی ہے جس کی وجہ سے آواز میں کھرکھراہٹ پیدا ہو رہی ہے اور تھرتھراہٹ بھی پیدا ہو رہی ہے۔ بالکل ادب سے بیٹھیے، اب تو جو چیز جیسے ہے رہنے دیا جائے۔ بہرحال مجھے بھی برداشت کرنا، آپ کو بھی برداشت کرنا، اور صرف آپ کا جلسہ نہیں پورا ہندوستان دیکھنا ہے۔ رمضان تک کوئی تاریخ خالی نہیں ہے، یقینی بات ہے مولانا کو ہر ایک کو جلسے کو خطاب کرنا ہے اور ہر ایک جگہ چہرہ دکھانا ہے، تو صرف آپ کے جلسے کا خیال نہیں، سب کا خیال ہے۔ بہرحال تشریف رکھیں۔ شعر ملاحظہ فرمائے، شاعر لکھتا ہے اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر چاہت، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر چاہت، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا۔ مائک میں کچھ نہ بولے، صرف نعرہ لگانے کی اجازت ہے تاکہ آواز ٹکرانے سے لوگوں کو سمجھ میں، اور بولو کہیں ایسا نہ ہو کہ بات سمجھ میں نہ آئے۔ شعر سنیے، اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر چاہت، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا، اور نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، کیوں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور یہ بھی شعر سنیے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو من ہی من میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ میرے دوست، میرے عزیز، میرے بچے، میری پیاری ماں بہن، بالکل ادب سے بیٹھے، ہوش میں بیٹھے اور میری تقریر کو دل و دماغ میں بسانے کی کوشش کریں۔ ابھی میں نے جس آیت کو موضوع بنایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک مقبول دین، بہتر دین، صاف ستھرا دین، سچا دین، پسندیدہ دین، پاکیزہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی تو سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ۔ آواز بڑھاؤ، مولانا جیسے تگڑا ہے تو تگڑی آواز ہو تاکہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک مقبول دین، سچا دین، بہتر دین، عمدہ دین کیا ہے؟ زور سے بولو اسلام ہے۔ اسلام خود بہتر ہے، آپ کو بھی بہتر بنانا چاہتا ہے۔ اسلام خود اچھا ہے، آپ کو بھی اچھا بنانا چاہتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام خود پسندیدہ مذہب ہے، آپ کو بھی دنیا میں پسندیدہ بنانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہاتھ اٹھا کر بولو کیا بنایا؟ زور سے بولو مسلمان بنایا،
اور ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور نبی کی امت میں پیدا کیا. ہم مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں. ہمارے مذہب کا ہر قانون لاجواب ہے, ہر طریقہ لاجواب ہے. یہ اور بات ہے کہ کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, کوئی مانے یا نہ مانے, یہ اس کا اپنا قصور ہے. ورنہ مذہب اسلام کا ہر قانون لاجواب. ادھر دیکھو, مذہب اسلام کا ہر طریقہ لاجواب, لیکن اس قانون کو سمجھنے کے لیے پڑھنے کی ضرورت ہے. زور سے بولو, اس قانون کو سمجھنے کے لیے, اس کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے تعلیم کی ضرورت ہے. چائے بیچنے والا اسلام کو نہیں سمجھ سکتا, پان کی دکان پر بیٹھنے والا اسلام کو نہیں سمجھ سکتا, صرف ہل جوتنے والا اسلام کو نہیں سمجھ سکتا. ہمارے مذہب کو سمجھنے کے لیے وہ لوگ مدرسے کی ٹوٹی چٹائی پر بیٹھ کر کے 15 سال تک ناک رگڑنی پڑے گی, تب جا کر کے ہمارے مذہب کو پہچانو گے, سمجھو گے, اس کی باریکیوں تک پہنچو گے. ہمارے علماء سے پوچھو, تب آپ کو یہ بتائیں گے. اس لیے اپنے مذہب سے کبھی کنفیوز مت ہونا, کبھی اس میں شک مت کرنا. اللہ کا ہر قانون لاجواب, اسلام کے کسی قانون میں شک کرنے والا مسلمان نہیں, اللہ کے کسی قانون کو توڑنے والا مسلمان نہیں, اللہ کے کسی قانون کی توہین کرنے والا مسلمان نہیں. آپ کو اللہ کے ہر قانون پر ایمان رکھنا ہوگا, تبھی آپ مسلمان بنیں گے. آج دیکھ رہے ہو اسلام کے خلاف کس قدر آوازیں بلند ہو رہی ہے. پوری دنیا ایک طرف ہے, مذہب اسلام ایک طرف ہے, پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہے, مسلمان ایک طرف ہے. لوگ کہتے ہیں اسلام کا یہ قانون غلط ہے, اسلام کا وہ قانون غلط ہے. قسم خدا, اگر اسلام کا قانون دنیا کے پارلیمنٹ میں نافذ کر دیا جائے تو دنیا سے سارے جرائم و کرائم ختم ہو جائے. لیکن حضرات, ہمارے مذہب کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا, ہر آدمی نہیں پہچان سکتا. آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ABCD پڑھ لیا یا قرآن کا ترجمہ پڑھ لیا وہ مذہب کو سمجھ گیا اور قرآن کو سمجھ گیا. اور خاص کر مسلم طبقہ جو ABCD والا طبقہ ہے, انگریزی طبقہ ہے, وہ تو مولویوں کو گھاس نہیں ڈالتا ہے. وہ سمجھتا ہے یہ مولوی کیا ہے, صرف حدیث و قرآن میں محدود ہے. لیکن شاید ان بےایمانوں کو پتا نہیں کہ حدیث و قرآن ہی میں ساری دنیا ہے. وہ سے بولو, حدیث و قرآن ہی کے اندر دنیا کے سارے پھول ہیں, سارے گنچے ہیں. لیکن اس گنچے کو تلاش کرنے کے لیے, پھولوں کو تلاش کرنے کے لیے تمہیں عالم بننا پڑے گا. قرآن کا ترجمہ پڑھ کر قرآن کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, حدیث کا ترجمہ پڑھ کر حدیث کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ کی ضرورت ہے, حدیث مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے ائمہ مجتہدین کے اقوال کی ضرورت ہے, ان کی باتوں کو سمجھنے کے لیے شیر نیپال اور فخر نیپال کی ضرورت ہے, ہمارے بزرگوں کی ضرورت ہے. تب جا کر کے آپ اسلام کی باریکیوں کو سمجھو گے اور اسلام کی حکمتوں کو سمجھو گے. میری طرف دیکھو, آج میں پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں. ادھر دیکھو, اسلام کہتے ہیں جس کی زندگی, بولو ظاہری زندگی حدیث و قرآن کے مطابق ہو. جلدی بولو, جس کی ظاہری زندگی حدیث و قرآن کے مطابق ہو, اس کا نام ہے اسلام. مطلب ادھر دیکھیے, مطلب یہ ہے 5 وقت کی نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حج کرنا, زکات دینا, ایک مشت دار ہی رکھنا, اپنا بولو اسلامی لباس پہننا, آپ کا رنگ ڈھنگ اس طرح سے ہو کہ لگے کہ آپ مسلمان کے بچے ہیں, نبی کے غلام ہے, تو اس کا نام ہے اسلام. اگر مسلمانوں کی ظاہری حالت حدیث و قرآن کے مطابق ہو تو اسی کا نام اسلام ہے, اور باطنی حالت اگر حدیث و قرآن کے مطابق ہو, مثلا اللہ سے سچی محبت کرنا, رسول سے سچی محبت کرنا, تمام صحابہ سے سچی محبت کرنا, اللہ کے تمام فرمودات پر ایمان رکھنا, اس کا نام ہے ایمان. اور سچا پکا مسلمان وہی ہے جو اندر میں ہو وہی باہر ہو, جو باہر ہو وہی اندر ہو, جو زبان پر ہو وہی دل میں ہو, جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ جس کا چہرہ شریعت کے مطابق ہو, جس کا چال چلن شریعت کے مطابق ہو, جس کا کردار و گفتار شریعت کے مطابق ہو, جس کا رنگ ڈھنگ اسلامی طور طریقے سے ہو. مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اس طرح سے
दुनिया में रहे कि दूर से देखने वाला देखकर समझ ले कि नबी का गुलाम जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है। इसका नाम है सच्चा पक्का मुसलमान। लेकिन आज हम ट्रेनों में सफर करते हैं, गाड़ियों में सफर करते हैं, हमारे बगल में मुस्लिम बच्चा बैठा होता है, लेकिन जब तक नाम नहीं पूछता हूं पता नहीं चलता ये मुस्लिम है कि गैर मुस्लिम है। हाथ में धागा देखता हूं, हाथ में जंजीर देखता हूं, कान में हिजड़े की तरफ बाली देखता हूं। एक छोकरे से मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? कहता मेरा नाम मोहम्मद है। मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम कितना प्यारा है, लेकिन तुम तो भंगी की औलाद लग रहे हो। मुसलमान का बच्चा कान में बाली नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा काफिरों की तरह धागा नहीं बांधता, मुसलमान का बच्चा बोलो भंगी की तरह हाथ में कड़ा नहीं पहनता, मुसलमान का बच्चा इस रंग में नहीं रहता। मुसलमानों के लिए ये सारी चीजें मना है। तो हजरात जहां भी रहिए मुसलमान बनकर रहिए, अपने मजहब इस्लाम को मजबूती से पकड़ के रहिए और अल्लाह का एहसान मानिए कि अल्लाह ने हम लोगों को मुसलमान बनाया और मुसलमान घराने में पैदा किया। अब अगर इजाजत हो तो अगली हदीस मैं आपके सामने हदीस सुनाऊं और फिर अगली गुफ्तगू करूं। बिल्कुल अदब से बैठिए, पूरी गुफ्तगू सुनकर जाइए, बाद में फैसला कीजिए कि मौलाना रब्बानी साहब ने आपको कौन सा पैगाम पेश किया। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। सारा मजमा अगर हदीस सुनने का मुश्ताक है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह गौर से सुन लो। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल अमसाल सफा नंबर 113 अन जाबिर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नी रअयतु फिल मनाम कान्ना जिब्राईल इंदा रासी व मीकाईल इंदा रिजली यक़ूलु अहदुहुमा लिसाहिबिही इज़रिब लहू मसला फ़क़ाल इसमा समियत उज़ुनुका वाक़िल अक़ला क़ल्बुका इन्नमा मसलुका व मसलु उम्मतिका कमसले मलकी इत्तख़ज़ा दारा सुम्मा बना फीहा बैता सुम्मा जाला फीहा माइदा सुम्मा बासा रसूला यदउ अन्नासा इला क़ामिही फमिनहुम मन अजाबा रसूला व मिनहुम मन तरकहु फल्लाहु हुवल मलिक वद्दारु हुवल इस्लाम वल बैतु वल जन्नह व अंता मोहम्मद रसूल फमन अजाबका दखलल इस्लाम दखलल जन्नह वमन दखलल जन्नत अकला मा फीहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बेटा एक तरफा आवाज है, इधर भी तो आवाज होनी चाहिए, है? ऐसे सेटिंग नहीं होती है, दोनों तरफ आवाज होनी चाहिए ताकि बोलने वाले को दिक्कत ना हो। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है, अरे जोर से बोलो इजाजत है। मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए, पूरी तकरीर सुनिए। अभी तो मेरी तकरीर का आगाज है, अंजाम तक पहुंचना बाकी है। इधर देखिए, कोई उठे तो पकड़ के बैठाइए। ये कौन उठे? अरे बोलो, जाने दो, जाने दो, इस्तिंजा की जरूरत है तो जाने दो। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। बिल्कुल अदब से बैठिए। इधर देखिए, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफा मेरे सरकार ने सहाबा से फरमाया, इधर देखिए सहाबा, आज मैंने सपना देखा है, ख्वाब देखा है। क्या देखा? कि जिब्रील मेरे सर की तरफ और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम मेरे पांव की तरफ बैठे हैं, और बैठकर क्या कह रहे हैं सुनिए, आपस में बातें कर रहे हैं। इज़रिब लहू मसला, इज़रिब लहू मसला, मोहम्मद की कोई मिसाल तो बयान करो, मोहम्मद की कोई मिसाल तो बयान करो। सरकार फरमाती है मैं बिस्तर पे आराम कर रहा हूं, आंखें सोई हुई है मगर दिल बेदार है, दिल होशियार है। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी मिसाल, आपके उम्मत की मिसाल उस बादशाह की तरह है जिसने एक हवेली बनाई, हवेली में घर बनाया, घर में दस्तरखान बिछवाया, दस्तरखान पे खाना लगवाया और अपने एक आदमी को भेजा, जाओ लोगों से कह दो
بادشاہ کی طرف سے دعوت ہے تو جس نے دعوت قبول کیا کھانا کھایا، جس نے قبول نہیں کیا کھانا نہیں کھایا۔ یا رسول اللہ بالکل اسی طرح فاللہ هو الملک، اللہ بادشاہ ہے، والدار هو الاسلام، اسلام حویلی ہے، والبیت والجنہ مکان جنت ہے، وانت یا محمد رسول، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا نماز پڑھو، آپ نے فرمایا روزے رکھو، آپ نے فرمایا حج کرو، آپ نے فرمایا زکات دو، آپ نے فرمایا عورتوں کی جماعت پردہ نشین بن جاؤ۔ یا رسول اللہ جس نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا وہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور جو اسلام میں داخل ہو گیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا جنت کا عیش و آرام ان کو ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الشریعہ کانفرنس، خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ غلام ربانی نشتر الہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو، آپ نے حدیث کا کچھ مطلب سمجھا؟ جبریل نے کیا کہا؟ سرکار آپ کی مثال، آپ کے امت کی مثال اس بادشاہ کی طرح ہے جس نے ایک حویلی بنائی، حویلی میں گھر بنایا، گھر میں دسترخوان بچھوایا، دسترخوان پہ کھانا لگوایا، اور اپنے آدمی کو بھیجا جاؤ لوگوں سے کہتے بادشاہ کی طرف سے دعوت ہے۔ تو جس نے دعوت قبول کیا کھانا کھایا، اور جس نے قبول نہیں کیا کھانا نہیں کھایا۔ سرکار بالکل اسی طرح اللہ بادشاہ ہے، اسلام حویلی ہے، مکان جنت ہے، اور آپ خدا کے پیغمبر ہے، پیغمبر۔ تو جن لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا وہ اسلام میں داخل ہوا، اور جو اسلام میں داخل ہوا وہی جنت میں داخل ہوا، اور جو جنت میں داخل ہوا اسی کو جنت کا عیش و آرام ملے گا، جنت کی نعمتیں اور راحتیں ملیں گی۔ میری طرف دیکھیے، ڈپلیکیٹ مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ارے ادھر دیکھو، ڈپلیکیٹ مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں جس کا نام عبداللہ ہے وہی مسلمان ہے، جس کا نام عبدالستار ہے وہی مسلمان ہے، جو مسلم گھرانے میں پیدا ہو گیا وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرات، مسلمان ہونے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ نام رکھ لیا تو مسلمان ہو گئے، مسلمان کے گھرانے میں پیدا ہو گئے تو مسلمان ہو گئے۔ یاد رکھو، آپ کو اپنا ایمان کمپلیٹ رکھنا پڑے گا۔ ادھر دیکھو، اللہ رسول سے سچی پکی محبت کرنی پڑے گی، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، اپنے ماں باپ سے محبت کرنی پڑے گی، بزرگوں کا احترام کرنا پڑے گا، اسلام کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا، تب آپ پکے سچے پکے مسلمان بنو گے۔ میری طرف دیکھو حضرات، اجازت ہے، دوستوں کو اجازت ہے، آپ ذہن بنائیں گے تبھی بولوں گا ورنہ زبان پھسل جائے گی۔ ادھر دیکھیے، ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ آپ کے اوپر ہے۔ آپ تقریر سنیں گے تو زبان قینچی کی طرح چلے گی، ورنہ زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہوگی، جملوں کی ترتیب بدل جائے گی، بولنا چاہوں گا کچھ اور نکل جائے گا کچھ اور۔ اجازت ہے دوستوں کو اجازت ہے، اناؤنسر چلے گئے جانے دو، ان کی کچھ جتنی ضرورت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب مولانا کی تقریر ہے، میرے بعد فخر نیپال اور حضور بولو علامہ مفتی عبد المنان صاحب قریب تشریف فرما ہے، ان بزرگوں کی زیارت کر کے دعائیں لے کے آپ کو جانا ہے۔ اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے، اجازت ہے تو ایک لمبی حدیث سنانا چاہتا ہوں، اجازت ہے زور سے بولو اجازت ہے، سارا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، غور سے سن لو، ترمذی شریف جلد ثانی باب الفتن صفحہ نمبر 43 کی حدیث سنو۔ ان علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا فعلت امتی 15 خصلۃ حل بها البلاء قیل وما هي یا رسول اللہ فقال
اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزكاة مغرما واتى الرجل زوجته وابقى امه وبر صديقه وجفا ابا وارتفعت الاصوات في المساجد وكان زعيم القوم ارذلهم واكرم الرجل عن خوف الشر وشربت الخمور ولبس الحرير واتخذت القينات والمعازف ولعن آخر هذه الامت اولا. زور سے بول دو سبحان اللہ. اجازت ہے؟ ارے بولو اجازت ہے. لگتا ہے کہ آپ لوگ تھک گئے. ایک تو پیچھے سے مائک بولو یہ پنکھا مجھے تھکا رہا ہے اور آپ لوگ بھی تھکا رہے. میں کیا کہوں؟ میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں, میری زبان لڑکھڑا رہی ہے. اجازت ہے؟ زور سے بولو اجازت ہے. برداشت کر کے میں بول رہا ہوں تاکہ آپ کا جلسہ خراب نہ ہو, ورنہ میں 10 منٹ میں بیٹھ جاتا کرسی سے. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جان لیوا ہے, اس سے ہماری جان خطرے میں. لیکن آپ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے ہیں. تقریر کرتے وقت بدن گرم ہوتا ہے. ادھر دیکھیے, اور پیچھے سے جب ہوا لگے گی تو بدن پر کچھ بھی اٹیک ہو سکتا ہے. جب ٹھنڈا اور گرم تار ٹکراتا ہے تو بولو کیا ہوتا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ سب نہیں ہونا چاہیے. یہ سب آپ لوگ ڈسٹرب کر رہے ہیں مجھے. بہرحال میری طرف دیکھیے, میں نے جو حدیث سنا دی مطلب سنیے. اجازت ہے؟ زور سے بولے اجازت ہے. ادھر دیکھو دھیان سے سنو. مولا علی فرماتے ہیں, مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی. کتنی خرابیاں؟ زور سے بولو. نبی نے ارشاد فرمایا جس دن میری امت میں 15 خرابیاں سما جائیں گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی, پریشانیاں گھیر لیں گی. مسلمان پریشان رہے گا, مسلمان برباد ہوگا, مسلمان ذلیل ہوگا, مسلمان رسوا ہوگا جب تک کہ توبہ نہ کر لے, جب تک کہ معافی نہ مانگ لے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ 15 خرابیاں کیا ہے, وہ 15 برائیاں کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی امت برباد ہوگی, آپ کی امت ذلیل ہوگی, آپ کی امت رسوا ہوگی؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا اذا كان المغنم دبلا والامانة مغنما والزكاة مغرما الى آخر الحدیث. پیغمبر نے فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو اپنا مال سمجھنے لگے, کسی کی امانت کو امانت نہ سمجھے, امانت میں خیانت کرنے لگے, زکات دینے کو تاوان سمجھنے لگے, لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو ناراض رکھے, دوست سے محبت کرے, باپ پر ظلم کرے, مسجد میں لڑائی کرے, گنڈوں کی تعظیم کرے, گنڈوں کا احترام کرے, چور بے ایمانوں کو اپنا سردار بنا لے, چور بے ایمانوں کو اپنا رہنما بنا لے, شراب نوشی عام ہو جائے, زناکاری عام ہو جائے, ریشمی کپڑے عام ہو جائے, گانے بجانے کا سامان لوگ گھروں میں بھر ڈالے, لوگ سڑکوں پر لونڈیوں سے ناچ کروائے, لونڈیوں سے ڈانس کروائے. دنیا سے جو اچھے لوگ گزر گئے لوگ ان کو گالیاں دے, لوگ ان کو برا بھلا کہے. جس دن یہ 15 خرابیاں میری امت میں سما جائے گی, چاروں طرف سے مصیبتیں گھیر لیں گی. کتنے لوگوں نے حدیث سن لیا؟ ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو پیغمبر نے جو 15 خرابیوں کا ذکر کیا آج ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ ارے بولو آج کے مسلمانوں میں ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا ادھر دیکھو کہ لوگ بیوی کی بات مانے, ماں کو تکلیف پہنچائے. بولو آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ لوگ دوستوں سے تعلق رکھے, دوستوں سے محبت کرے اور بوڑھا باپ کو تکلیف پہنچائے. بولو آج ہو رہا ہے کہ نہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ چور ذلیلوں کو اپنا سردار بنا لے. بولو آج تمہارا مکھیا کون بنتا ہے؟ تمہارا بولو سرپنچ کون بنتا ہے؟ تمہارے محلے کا سردار کون بنتا ہے؟
है, जो जितना बड़ा चोर और डकैत है वही तुम्हारा सरदार बन रहा है और तुम उसी का इंतखाब करते हो। बोलो आज हो रहा है कि नहीं? पैगंबर ने फरमाया शराब नोशियाम हो जाए। बोलो आज शराब नोशियाम है कि नहीं? लोग कहते बगैर शराब पिए हुए नींद नहीं आती है। इधर देखो, शायद तुमको मालूम नहीं है कि शराब सूअर के खून से भी बदतर है। उधर देख, शराब में जितनी बदबू है सूअर के खून में भी बदबू नहीं है। अगर आदमी शराब चाहे छुप कर पिए, चाहे खेत खलियान में पिए, जहां भी पिएगा, जिस रास्ते से गुजरेगा, जितने लोग उसके पास से गुजरेंगे सब गवाह बनेंगे कि शराबी जा रहा है। अरे बोलो है कि नहीं? सब गवाह बनेंगे कि ये शराबी जा रहा है। हजरात, शराब से तौबा करो। पैगंबर ने फरमाया कि अच्छे लोगों को लोग गालियां दिया करे, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उन पर लान तान करे। बोलो गौसे आजम अच्छे है कि नहीं? गरीब नवाज अच्छे है कि नहीं? आला हजरत अच्छे है कि नहीं? हमारे बुजुर्गान दीन अच्छे है कि नहीं? आज इन अच्छों को ये वहाबी गाली दे रहे हैं कि नहीं? अरे बोलो, ये बदअकीदे इन बुजुर्गों को गाली दे रहे हैं कि नहीं? किसी चौक चौराहा पर किसी चोर के खिलाफ ये लोग नहीं बोलते, गुंडे बदमाश के खिलाफ नहीं बोलते। अगर बोलते हैं तो गौसे आजम के खिलाफ, गरीब नवाज के खिलाफ, जितने बुजुर्गान दीन है उनके खिलाफ बोलते हैं। इन बेईमानों से पूछो बुजुर्गों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अगर बुजुर्गों के मज़ार पर कोई ढोल बजाता है, कोई नाच तमाशा करता है, तो इसमें उनका क्या कसूर है? उस आदमी का कसूर है। अगर तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई है तो मज़ार पर जाकर के इन सब चीजों पे रोक लगाओ। लेकिन बुजुर्गों को गालियां क्यों देते हो? बुजुर्गों को बुरा भला क्यों कहते हो? जिन बुजुर्गों के कदम की बरकत से इस्लाम फैला। आज ये बेईमान लोग कहते हैं कि हम लोग इस्लाम फैलाते हैं। ये इस्लाम नहीं फैलाता, बाप को बेटा से जुदा करता है, भाई को भाई से जुदा करता है, गांव को गांव से तोड़ता है। इन लोगों ने मुसलमानों को बर्बाद करके रख दिया, घर में आग लगा के रख दिया। लेकिन कसम खुदा, जिन बुजुर्गों के कदम की बरकत से हम तक हदीसें पहुंची, कुरान के पारे पहुंचे, ये अल्लाह वाले जिस बस्ती से गुजरते चले गए, जिस गांव से गुजरते चले गए, इस्लाम का चिराग जलाते चले गए, इस्लाम की शम्मा जलाते चले गए। मज़हब इस्लाम